بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان عظیم ہے جس نے ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے لیے ایک موقع عنایت کیا۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی برکات کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اور اس کی تعلیمات کو کما حقہ سمجھنے کے لیے درس قرآن کے نام سے ایک نشست کا اہتمام کر رہے ہیں، جس میں روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کے وہ بنیادی احکامات جن کا ہماری زندگی کے ساتھ براہ راست تعلق ہے اس پر ہم شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد انبیاء کرام کو انسان کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا۔ جب انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے احکام اپنی اپنی امتوں کی طرف منتقل کرتے ہیں تو پروردگار ان کو کچھ کتابیں ایسی عطا فرماتا ہے، وہ سلیبس، وہ کتابیں جو ان کی امت کی رہنمائی کے لیے ایک بہترین ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور 313 رسول اعظام جو تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو صحیفے عطا کیے اور بعض کو کتب عطا کی، اور وہ کتابیں جو انسان کی رہنمائی کے لیے ایک بہترین ذریعہ بنتی ہیں، ان میں پروردگار نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو توریت، جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس عطا کی، اور پروردگار نے آخری اور عظیم کتاب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں عطا کی۔ ناظرین، جتنی بھی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں، اگر ان کی مشترکہ تعلیمات کی طرف ہم غور کریں تو توحید، رسالت، عبادت کا تصور، جزا و سزا کا تصور اور آخرت کا تصور، یہ وہ مشترکہ تعلیمات تھی جو تمام کی تمام کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ وہ ساری کی ساری کتابیں لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کو رب قدوس نے اپنے محبوب کے قلب اقدس پہ نازل کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ قرآن قرأت سے بنا ہے یا قرأ سے بنا ہے، جس کا معنی پڑھنا بھی ہے اور جمع کرنا بھی ہے۔ قرآن وہ خوبصورت کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے آیات بینات کے جو مسائل ہیں وہ اس انداز میں ذکر کیے جن کا تعلق صرف اعتقادات اور عقائد کے ساتھ ہی نہیں بلکہ عملی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ انسان کی عملی زندگی، اس کی پریکٹیکل لائف کے اندر اس نے اپنی معیشت کو، معاشرت کو، اقتصادیت کو، اپنے سیاسی نظام کو، اپنی یوزلی اور انفرادی زندگی اور اپنی ساری کی ساری مجموعی زندگی کو لوگوں کے ساتھ گزارتے ہوئے کس انداز میں اپنا وقت گزارنا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر، اپنا تعلق، اپنا ریلیشن کس انداز میں رکھنا ہے کہ پروردگار پھر اس انسان کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کر دے۔ اس طرح قرآن مجید فرقان حمید ان تمام تعلیمات کی مجموعہ خوبصورت کتاب ہے جو رب قدوس نے اپنے محبوب پہ نازل فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 114 صورتیں ہیں، جس میں 86 مکی سورہ ہیں اور 28 مدنی سورہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے مکی اور مدنی صورت کے اعتبار سے جو احکام عطا کیے ان کے اندر تھوڑا سا اختصاص رکھا۔ جیسے مکی سورہ کے اندر عقائد کی تعلیم ہے، انسان کے فنڈامنٹل بلیف بتائے گئے، ان کے بنیادی اعتقادات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں مکی صورتوں کے اندر تصور آخرت پیش کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے اعتقادی طور پر انسان کو مضبوط کرنے کے لیے احکامات مکی صورت میں نازل کیے۔ جہاں تک مدنی سورہ کی بات ہے، مدنی صورت کے اندر احکامات کی آیات آئیں جن میں اسلام کو کمپلیٹ کرنا تھا، وہ زندگی کے معاملات جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ساتھ معیشت، معاشرت، اقتصادت اور اقتصادیت کے ساتھ ساتھ سیاست کے ساتھ ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں مدنی سورہ کے اندر رب قدوس نے نازل فرمائی۔
اس طرح مکی اور مدنی سورہ اگر ان کو ملا کر دیکھا جائے تو اعتقاد کے ساتھ ساتھ اعمال کی مضبوطی کا خوبصورت ترین جو تصور ہے وہ ہمیں قرآن مجید کی صورت میں ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے احکام کو بار بار بھی ذکر کیا، اور تکرار کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک حکم کو بار بار ذکر کرنے کے بعد لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرا رہا ہے، اے انسان تیری کامیابی کا زینہ فقط یہی ہے کہ تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے۔ ہم آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ سے۔ جس وقت بھی قرآن کی تلاوت کی جائے فاستعذ باللہ تو اللہ کی پناہ تلاش کرو۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ یہ ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تعوذ پڑھنے کے بعد انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور یہ قرآن کی تلاوت ہو یا باقی جملہ معاملات ہوں اس میں آغاز اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہوئے تعوذ سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم تسمیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے نہ کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، اور ایک جگہ فہو اجزم کا لفظ بھی ہے کہ وہ ادھورا ہونے کے ساتھ ساتھ دم کٹا رہ جاتا ہے، یعنی جس طرح کسی کی کنڈیشن اور کیفیت کو آدھا کر دیا جائے تو اس کی کیفیت کے اندر ادھورا پن رہتا ہے۔ اگر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے، تسمیہ نہ پڑھا جائے تو پھر وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہم آغاز تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس سورت کو بہت سی فضیلتیں، بہت سی عظمتیں نصیب ہوئیں۔ اس سورہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس کو باب القرآن بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ کنز بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ وافیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور مشہور نام السبع المثانی ہے۔ یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کو 7 مثانی اس لیے کہتے ہیں یہ مکہ شریف میں بھی نازل ہوئی، مدینہ شریف میں بھی نازل ہوئی، تو پتہ چلا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، تو اس 2 مرتبہ نزول کی وجہ سے اس کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ چونکہ باب القرآن ہے اور یہ اس سے ہی قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ کئی اعتبار سے فضیلت رکھتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 2 نور ایسے دیے گئے جو پہلی کسی کتاب میں نہیں دیے گئے، فرمایا ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ یہ 2 اللہ کے وہ نور ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختصاص کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، اس کا تھوڑا سا تعارف بھی سماعت کیجئے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس کی 7 آیات ہیں، اور اس سورہ کو نماز میں پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اس کی 7 آیات ہی نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اس کا ترجمہ اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنے کا خوبصورت استغاثہ بھی ہے، اور اس میں اللہ کے مقبول بندوں کا ذکر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی خوبصورت پناہ میں آنے کا ذکر بھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پہ غضب ہوا اور نہ ان کا جو راستے سے بہک گئے۔
اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حمد کا ذکر کیا۔ یاد رہے کہ حمد کسی مقام پر واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے، اور کبھی حمد کا پڑھنا سنت بھی ہوتا ہے۔ جیسے جمعہ کے خطبے میں حمد کا پڑھنا واجب ہوتا ہے، اور کبھی مستحب ہے، جیسے خطبہ نکاح کے موقع پر حمد کا کہنا مستحب ہے، اور کبھی سنت بھی ہے، جیسے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، یہ کہنا سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا بھی آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا، سب خوبیاں اللہ کے لیے جو مالک سارے جہان والوں کا۔ ناظرین، سورہ فاتحہ، اس کو سورہ حمد بھی کہتے ہیں، یہ سب خوبیاں اللہ رب العزت کے لیے استحقاقاً ثابت کر رہی ہے، اور اس میں رب قدوس نے سورہ فاتحہ کے ابتدا سے ہی یہ بات واضح کر دی کہ کائنات کی ساری خوبیوں کا مالک پروردگار ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کائنات کی ساری رحمتیں پروردگار کے لیے ہے، وہ حقیقتاً رحمت کرنے والا ہے۔ رب قدوس نے اپنی شان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ یاد رکھیے، قیامت کا دن اور اسلامی عقائد میں سے ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم روز جزا پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں۔ انسان جو کچھ بھی دنیا میں کرتا ہے، اس کو اپنے اپنے ہر عمل کا رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا، اور اس دن کا حقیقی جو مالک ہے وہ رب قدوس ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ ناظرین، پروردگار نے اس مقام پر واضح کیا کہ انسان کو حقیقتاً عبادت کے لائق صرف اللہ کو سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، توحید کے اگر درجات کو دیکھیں تو 3 درجے بنتے ہیں۔ ایک توحید فی الذات ہے، دوسرا توحید فی الصفات ہے، اور تیسرا توحید ہے جو کہ پروردگار کی ذات سے متعلق چیزوں کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ہے۔ سب سے پہلے توحید فی الذات، وہ توحید جس میں ہم اللہ رب العزت کو ذات میں واحد و یکتا مانیں۔ قرآن کی بہت سی آیات اس پہ دلالت کرتی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، یہ توحید فی الذات ہے۔ اللہ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، کوئی اس جیسا نہیں۔ توحید فی الصفات، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی واحد و یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی بھی نہیں، وہ اپنی صفات میں واحد و یکتا ہے۔ پروردگار اپنی سمع، بصر، قدرت، ارادہ اور ان تمام کی تمام چیزوں میں وہ تخلیق کے اعتبار سے بھی ہے، وہ ارادہ اور سمع اور بصر کے اعتبار سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام صفات میں واحد و یکتا ہے۔ جیسے وہ اپنی ذات میں واحد ہے، وہ اپنی صفات میں بھی واحد ہے، اور اسی طرح صفات کے تقاضوں میں بھی اللہ واحد و یکتا ہے۔ یعنی کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے۔ انسان جب زبان سے کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پریکٹیکلی بھی وہ اس چیز کو اپنائے، اور عبادت میں بھی وہ کسی کو اللہ کے قریب اور اللہ کے شریک نہ ٹھہرائے۔ اسے صفات کے تقاضوں میں توحید کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے تقاضوں میں بھی واحد و یکتا ہے۔ اللہ هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، اللہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور کائنات کی ساری صفات کی جامع ترین اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب قدوس کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقام پہ ارشاد فرماتا ہے۔ کہیں اپنی ذات کی یکتائی کو اللہ نے ذکر کیا، اور کہیں اپنی صفات کی یکتائی کو ذکر کیا، اور فرمایا فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے۔ پروردگار اپنی مرضی اور اپنے ارادے کے مطابق جو چاہتا کرتا ہے۔ کائنات ساری اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور یہی تلقین ہمیں کی جاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اپنی زبان سے کہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ استعانت حقیقی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت سے مدد چاہنا اور اسی کی بارگاہ میں رجوع کرنا، یہ مومن کی کامیابی کا سب سے بڑا وتیرہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ پوری کی پوری دعا پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اب وہ راستہ کون سا ہے؟ دعا تو سب یہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، وہ راستہ کون سا ہے؟
फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिस पे या अल्लाह तूने इनाम किया। अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग वो कौन है? कुरान मजीद दूसरे मकाम पे फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह फरमाता है जो मेरे इनाम याफ्ता लोग हैं वो अंबिया हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं। और इस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि तुम ये भी दुआ करो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, या अल्लाह हमें उन रास्तों पे न चला जिन पर तेरा गजब हुआ। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इससे मुराद यहूद हैं और ना उनके रास्तों पर जो बहके हुए हैं, और मुफस्सिरीन ने लिखा इससे मुराद नसारा है। नाज़रीन, सूरह फातिहा वो अजीम सूरह है जिसमें परवरदिगार ने दुआ के साथ साथ अपनी जात की सच्चाई और अपनी जात की उलूहियत को जिक्र करते हुए अपनी वहदानियत का भी जिक्र किया और उम्मत मुस्लिमा को भी ये पैगाम दिया कि इस्तेहकाक इबादत का सिर्फ रब्बे कुद्दूस के लिए है, लिहाजा हर शख्स सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करे। इसके बाद सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा को बकरा क्यों कहते हैं? असल में अल बकरा गाय को कहते हैं। इस सूरह में एक गाय का जिक्र है बनी इसराइल की, वो वाक़या आगे जिक्र होगा। उस वाक़े की वजह से इस सूरह को सूरह अल बकरा कहते हैं। यह सूरह मदनी है, इसमें 286 आयात हैं, 40 रुकू हैं। इस सूरह का आगाज अलिफ लाम मीम हुरूफ मुकत्तात से होता है। हुरूफ मुकत्तात क्या है, कौन कौन से हैं? दर हकीकत अरबी जुबान में कता का मतलब होता है जुदा जुदा करना, अलग अलग पढ़ना। तो हुरूफ मुकत्तात से मुराद वो हुरूफ जो जुदा जुदा पढ़े जाएं। इसको हम अलम नहीं पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम अलग अलग पढ़ेंगे। अलिफ लाम रा, काफ हा या ऐन स्वाद, ये अलग अलग पढ़े जाने वाले हुरूफ हैं, इनको हुरूफ मुकत्तात कहते हैं। ये हुरूफ मुकत्तात क्या है, इसके बारे में मुख्तलिफ उलमा ने तावील की है। इसका माना अल्लाह या उसका रसूल ही जानता है। ये मुतशाबिहात में से है। ये एक कोड वर्ड है जो अल्लाह ताला अपने महबूब से इरशाद फरमाता है, इसकी मुराद या अल्लाह जाने या अल्लाह के महबूब ही जाने। इसका मतलब, इसका माना कोई कन्फर्म नहीं जानता, अलबत्ता मुफस्सिरीन इसकी तावीलात करते हैं। जैसे अलिफ लाम मीम में तावील की गई कि अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील है और मीम से मुराद मोहम्मद, अलिफ लाम मीम। लेकिन ये तावील है, इसका हकीकी माना किसी को मालूम नहीं और इसकी असल मुराद अल्लाह ही जाने। हुरूफ मुकत्तात कुरान मजीद में 14 हैं और ये कुरान की 29 सूरतों के शुरू में आते हैं, जो लोहे कुरानी में अक्सर आप पढ़ते हैं, और इस अंदाज में इसको 29 हुरूफ से भी ताबीर किया जाता है। इस सूरह अल बकरा का आगाज भी इसी से है और कुरान की सबसे बड़ी सूरह भी सूरह अल बकरा है। इसको फुस्तातुल कुरान यानी कुरान का कोहान भी कहते हैं। जैसे ऊंट का कोहान और खूबसूरती ऊंट की कोहान के साथ है, ऐसे ही कुरान की खूबसूरती भी इसी सूरह अल बकरा के साथ है। सूरह अल बकरा के अंदर बहुत से अहकाम अल्लाह ताला ने जिक्र किए। ये वो सूरह है जो मदनी है। अलबत्ता नाज़रीन ये बात ज़हन में रहे कि कुछ सूरतें जो मदनी हैं, जैसे उसमें कुछ मक्की सूरह भी आ जाती हैं, लेकिन इसमें हम ये बात ज़हन में रखें जो ऐलान नबूवत के बाद और हिजरत से पहले पहले नाजिल हो गई उन्हें हम मक्की सूरह कहेंगे, और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई उनको हम मदनी सूरह से ताबीर करते हैं। मक्की दौर आका अलैहिस्सलाम का ऐलान नबूवत के बाद 13 साल है और हिजरत के बाद मदनी दौर 10 साल बनता है। टोटल 23 साल का अरसा है जिसमें कुरान उतरा, जिसमें 13 साल मक्की हैं, 10 साल मदनी है। यह भी एक इनफरादी खूबी है कुरान की। पहली किताबें फौरन ही दे दी गई, यकबारगी में दे दी गई, लेकिन जब कुरान मजीद की बारी आई अल्लाह ताला ने इसको फौरन नाजिल नहीं किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता 23 साल के अरसा में नाजिल किया और अहकाम आहिस्ता आहिस्ता आए ताकि एक एक हुक्म पर अच्छी तरह अमल किया जा सके। सूरह अल बकरा का आगाज 5 वो आयतों से होता है जिसमें अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफात को जिक्र किया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें कोई शक की जगह नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन,
یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جیسے بارش یکساں برستی ہے بنجر زمین پر بھی اور اس زمین پر بھی جو کہ زمین سیراب ہونے کے بعد فصل اگاتی ہے، تو جو زرخیز زمین ہے بارش سے فائدہ وہی زمین اٹھاتی ہے، لیکن بارش تو بنجر پہ بھی برستی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہدی للمتقین، قرآن کی آیات یہ رحمت کی برستی ہوئی بوندوں کی طرح ہے، برسے گی یکساں، لیکن فائدہ اس سے وہی اٹھائے گا جس کے دل میں تقوی کی دولت ہوگی۔ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 صفات ذکر کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لے آئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو ان کے مکمل ارکان کے ساتھ وقت پر صحیح طور پر ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی راہ میں دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومن کی شان یہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جو کچھ آپ کی طرف اترا اس پر بھی ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لائے۔ یعنی ایمان والے وہ ہیں جو قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ جو پہلی سابقہ کتابیں توراۃ، زبور، انجیل ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور مومنین انہیں ہی کہتے ہیں جو سابقہ کتابوں پر بھی ایمان رکھیں، قرآن مجید پر بھی ایمان رکھیں، لیکن عمل قرآن مجید کے مطابق ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ متقین کی 5 صفات ذکر کی اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں، اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ناظرین، 5 آیتوں کے بعد اگلی 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے کفار کے رد میں اتاری۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے برابر ہے انہیں، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ گھٹا ٹوپ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو کفار ہے ان کے لیے ہدایت کے راستے مسدود کر دیے گئے، وہ ہدایت کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتے۔ ناظرین، اس کے بعد 13 آیتیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں اتاری۔ سوال پیدا ہوا 5 آیتیں متقین کے لیے، 2 آیتیں کفار کے لیے، تو منافقین کی مذمت کے لیے 13 آیتیں کیوں اتاری؟ اس کی وجہ یہ ہے اسلام میں سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو وہ منافقین ہے۔ منافقت کسے کہتے ہیں؟ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کی 2 قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی ہے اور دوسرا منافق عملی ہے۔ جو منافق عملی ہے اس سے مراد وہ منافق ہے جس میں کچھ عیب شامل ہو جائیں، جس کی عادات مسلمانوں سے ہٹ کر ہوں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ منافق وہ ہے جو بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت اس کے پاس رکھے تو امانت میں خیانت کرے، یہ منافق عملی ہے۔ اس کے لیے نرمی اسلام نے رکھی ہے۔ ممکن ہے یہ اپنی عادات کو چھوڑ کر مومن صالح بن جائے، لیکن جو منافق اعتقادی ہے اس کو کافر سے بھی بدتر قرار دیا گیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ المنافقون اتاری، اس کے بارے میں آگے سورہ توبہ میں پورے احکامات اتارے، اور یہاں 13 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ یہ منافق اعتقادی اسے کہتے ہیں جو اوپر سے کلمہ پڑھے اور دل سے اسلام کی حقانیت کو نہ مانے۔ علامہ فرماتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی دل سے جب تک تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک کلمے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اب ان منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ انداز ایسے ہے کہ جیسے کوئی کسی سے استہزاء کے طور پہ کہتا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، یعنی گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ منافق لوگ جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں کچھ ایسے انسان بھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت پر بھی ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔
اب وہ اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان کا یہ مرض منافقت کا اور بڑھتا گیا۔ جیسے بارش اگر تعفن والی جگہ پہ پڑے تو تعفن پھیل جاتا ہے، اور اگر پاکیزہ جگہ پہ پڑے تو پھولوں کی خوشبوؤں سے ماحول مہک جاتا ہے۔ ایمان والے جس وقت ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان مہکنا شروع ہو جاتا ہے، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے دلوں میں نفاق کی وجہ سے اپنا بغض چھپاتے ہیں، اس خبث باطن کی وجہ سے ان کا مرض اور بڑھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی اپنی غلطی کو بھی غلطی نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو خود فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ جب آپس میں جا کے بیٹھتے ہیں تو پھر یہ لوگ مسلمانوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اصل میں یہ خود بے وقوف ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں۔ پروردگار اپنی شان کے لائق ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ رب قدوس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ ڈھیل بھی دیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑے سے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اوندے منہ نیچے گرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ڈھیل بھی ہے اور اس کی پکڑ بھی۔ یہ منافقت کرنے والے جس وقت تک ظاہراً نفاق میں مبتلا رہے اور منافقت کا لبادہ اوڑے رکھے، اللہ رب العزت نے ایک عرصہ تک ان کو ڈھیل دی اور پھر پروردگار کی پکڑ بھی آئی۔ اللہ رب العزت نے ایک مثال ذکر کی، فرمایا ایک تاریک رات ہے اور اس تاریک رات کے اندر یہ لوگ جا رہے ہیں، تاریک رات میں سیاہ بادل ہیں، اور جب بجلی کڑکتی ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں سہم کے، تھوڑی سی بجلی کی روشنی میں چلتے ہیں پھر تاریکی میں رک جاتے ہیں۔ یا اسی طرح کہ انہوں نے آگ جلائی، جب آگ روشن ہو گئی تو اچانک ہی وہ ساری کی ساری آگ بند ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو مثالیں ذکر کی جس کو اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یعنی انسان کے ایمان کو لوٹنے والے جو منافق تھے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی، اور جب آگ روشن ہو گئی تو سارے کا سارا وہ آگ کا جتنا بھی الاؤ روشن تھا اس کو اللہ نے بجھا دیا اور وہ تاریکی میں کھڑے ہیں۔ یا اسی طرح کہ تاریک رات میں چل رہے ہیں، بادل کی گرج اور چمک سے تھوڑا سا چلتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں، پروردگار نے فرمایا اسی طرح منافق بھی سہم کے ڈر کے بادل کی گرج سے رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح 13 آیتوں میں منافقین کے بارے میں ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ 21ویں آیت کے اندر انسان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ یہ بتایا گیا کہ جب تمہارا کریٹر اللہ ہے، تمہارا خالق اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، تو تم عبادت بھی اس کی کرو۔ جب اس نے تمہیں وجود بخشا، تمہیں سانسوں کی نعمت دی، تمہیں دنیا کی بے تحاشا نعمتیں عطا کی، تو تم اسی کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ رب العزت کے شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وہ لوگ جو لات، منات، عزا اور حبل نامی بت بنا کے پوج رہے تھے اور طرح طرح کی ان کے بارے میں کہانیاں گڑی تھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کا استحقاق صرف پروردگار کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہی اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم جتنے بھی لوگ قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ شاید یہ خود بنایا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ تم ایک جیسی صورت تو بنا کے لاؤ۔
یہ قرآن فصاحت و بلاغت کا خوبصورت مرقع ہے، اس کے اندر لوگوں کی مینٹیلٹی کے مطابق بات کی گئی. یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ معجزہ بھی ہے. یہ فطرت انسانی سے بات کرتا ہے، انسان کی سوچ اور عقل کے مطابق. اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کھلا چیلنج ہے، جاؤ اس جیسی کوئی صورت تو بنا کے لاؤ. اور پھر خود ہی فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور آگ بننے والے ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں. اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ پروردگار نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تم آیات بینات کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہونا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر اچھے اعمال کیے، ان لہم جنات، ان کے لیے پھر باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خوبیاں اور ان کی عظمتوں کو ذکر کرتا ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے جو فاسق ہے، فاسق اسے کہتے ہیں جو اللہ کے احکام کو نہ مانے. پروردگار فرماتا ہے یہ قرآن اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا. وما يضل به الا الفاسقین، فاسقوں کو یہ ہدایت نہیں دیتا. فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے پکا ہو جانے کے بعد. ایک شخص اظہار کرتا ہے اللہ کی الوہیت کا لیکن رب قدوس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو وعدے کو توڑ دیتا ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگ فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے انسان ذرا کبھی اللہ کی تخلیق پر غور تو کر. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں بنا دیں. ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا. یہ اللہ کی شان ہے جس نے اتنی نعمتیں عطا کی تو فرمایا تمہیں چاہیے تم عبادت بھی اسی کی کرو. سورہ البقرہ کی اس سے اگلی آیات میں آیت نمبر 29 سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی قدرتوں کا ذکر کیا تو آیت نمبر 30 سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے جنات کو بسایا. جنات گناہوں میں مبتلا ہوئے، لڑائی اور انتشار میں مبتلا ہوئے، ان کو ویرانوں میں بھیج دیا. پروردگار نے جناب حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا. آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا، رب قدوس جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرماتا ہے تو فرشتوں نے لوح محفوظ پر انسان کی ساری باتیں اس کی تقدیر کی پڑھنے کے بعد کہا یا اللہ تو ان کو کیوں بناتا ہے، یہ تو زمین میں فساد کریں گے، لڑائیاں کریں گے، انتشار ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالو، فرشتے بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ تو اسے بنانے لگا ہے جو زمین میں فساد ڈالے، ویسفک الدماء، اور خون بھی بہائے. اب فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، پروردگار ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ کیا تھا کہ انسان رب قدوس کی بارگاہ میں جب گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ کی شان غفاری کا اظہار ہوتا ہے. فرشتے تو گناہوں سے پاک ہیں، اس لیے پروردگار نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو اللہ نے چاہا کہ میری شان غفاری و ستاری کا بھی اظہار ہو. انسان جب گناہ کے بعد میری بارگاہ میں لوٹ کے آئے اور میری بارگاہ سے پکارے تو پروردگار کی یہ شان الوہیت کے ساتھ ساتھ اس کی شان غفاری اور اس کی شان ستاری کا اظہار بھی ہو. پروردگار نے اس معاملے کے لیے اتمام حجت کے لیے ایک ہیلا کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا فرشتوں ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتے کہنے لگے قالو سبحانک لا علم لنا، یا اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں عطا کیا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم انبئہم، اے آدم ذرا اب نام بتائیے۔ آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتائے اور اپنے علم کا اظہار جب کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم آپ جنت میں ٹھہریے۔ جب آدم علیہ السلام نے تنہائی سے وحشت محسوس کی تو پروردگار نے جناب حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اب جنت میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں بھی دل چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن ایک آزمائش تھی، ابتلا تھی۔ حضرت جناب آدم علیہ السلام پروردگار کی ہی حکمتوں کے تحت ایک آزمائش میں ڈالے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے اور آپ کی زوجہ نے وہ پھل کھا لیا تو آپ کو زمین کی طرف اتار دیا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور حضرت جناب آدم علیہ السلام کو سرندیب یعنی ہندوستان کے علاقے کی طرف اتارا گیا، اور طویل عرصے تک پھر آپ روتے رہے، اور اس ابتلا اور آزمائش میں آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر آپ کی آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ نے آدم کو کچھ کلمات خود ہی سکھائے، فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر پروردگار نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ جو عتاب حضرت آدم علیہ السلام پر ہوا یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تھی۔ اس کے بعد پروردگار نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں انسانوں کو پیدا کیا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا اس مقام پہ ذکر کیا۔ بنی اسرائیل وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے احکام کی تکمیل کا حکم دیا، لیکن یہ لوگ پھر بھی اللہ کے حکم کو توڑ دیتے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے ایک بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور آپ کے ہی دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے ہیں، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، بنیامین علیہ السلام بھی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ نسل چلتی گئی، اور اسی سے بنی اسرائیل بنے، اور ایک نسل آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 4000 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا۔ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہی نبی آئے جو سارے نبیوں کے سردار بن کے آئے، اور جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام سے جتنے بھی آگے نسلیں چلی، جو انبیاء کرام آتے گئے وہ بنی اسرائیل کہلائے، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام بنی اسرائیل سے آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بنی اسرائیل کا ہی ذکر کیا۔ بنی اسرائیل میں سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل میں سے ہی حضرت داؤد علیہ السلام، اور بنی اسرائیل میں سے ہی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہیں دی۔ بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنے تسلط میں رکھا اور ظلم و ستم میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہیں ہم اتنی عظمتیں عطا فرماتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا عذاب جو فرعون تمہیں دیتا رہا ہم نے تمہیں بچایا۔ اس کی تفصیلی جو گفتگو ہے وہ آگے بھی آئے گی، اس لیے یہاں میں تھوڑا سا سمرائز کر کے آگے جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار گزار دیا، آپ کی قوم بنی اسرائیل بھی گزر گئی، اور قبطی اور فرعون کا پورا لشکر اسی طرح پانی میں غرق ہو کے مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ عظمت، یہ شان عطا کی۔ لیکن جب وہ قوم یہ کہنے لگی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں، کوئی احکام تو لائیں۔ آپ جب طور پر گئے احکام لینے کے لیے، پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا کے پوجنا شروع کیا۔ پھر اللہ رب العزت کا حکم آیا، ان لوگوں نے گردنیں کٹوائیں تو اللہ نے ان کے اس حکم کو معاف کیا، اور جو انہوں نے بچڑے کو پوجا تھا پروردگار نے پھر ان کی معافی کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ لوگ طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کبھی کہتے ہیں ہمیں اللہ دکھائیے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں،
پھر ایک چنگار سے سارے مر جاتے ہیں، پھر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ بے جا سوالات تھے بنی اسرائیل کے، جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ بنی اسرائیل بے جا سوالات کرتے، اور بے جا سوالات کرتے ہوئے ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے۔ پھر پروردگار نے ان کو ایک بستی میں اتارا اور فرمایا یہاں رہو، اور تقریباً میدان تی میں 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے۔ جہاں پانی پہ جھگڑا ہوا تو آپ نے ایک عصا مارا، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر قبیلے میں سے ایک ایک نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی ان کے لیے منو سلوہ اتر رہا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر زمین کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں کھانے کے لیے اللہ رب العزت سے عرض کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ ذلت اور ناداری کو ڈال دیا، اور ان کو جو وہ چاہ رہے تھے ان کے مطابق ان کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا ستارہ پرست، والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جو ستارہ پرست ہیں، نصرانی یا یہودی، ان میں سے من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ پروردگار انہی کو اجر دیتا ہے جو اللہ رب العزت کی ناکام کو ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، وہ پھر مچھلیاں پکڑتے ہیں، پھر منع کیا، پھر پکڑتے ہیں۔ اور انہوں نے ہیلا یہ بنایا کہ ہفتے کے دن گڑھے کھود لیے اور پانی کا راستہ کھول دیتے، ساری مچھلیاں گڑھے میں آ جاتی، اتوار کے دن پکڑ لیتے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یہ مچھلیاں نہ پکڑو، اللہ نے منع کیا، وہ باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین، سب کے سب دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ وہ سارے بندر بن گئے، 3 دن تک ایک دوسرے کو دیکھ کے روتے رہے، اور تیسرے دن وہ سب کے سب مر گئے، ختم ہو گئے، کیونکہ اللہ کا عذاب پھر دنیا پہ باقی نہیں رہتا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ایک گائے کا واقعہ، اصل میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کو اسی کے چچا زاد نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھایا اور اس کو دوسرے قبیلے کے دروازے پہ پھینک دیا۔ آمیل نامی اس شخص کی لاش کو اگلے دن دوسرے قبیلے کے دروازے پر دیکھ کر وہی چچا زاد کھڑا ہو گیا اور مدعی بن کے دعویٰ کرنے لگا کہ ہمیں خون کا قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی تو آپ نے کہا ایک گائے لو اور اس کو ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا اس پہ مارو، یہ زندہ ہو کے خود ہی بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب وہ قوم چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان کی بات پورا کر دیتی، لیکن وہ قوم طرح طرح کے سوال کرنے لگی۔ پہلا سوال یہ کرنے لگی کہ یہ بتائیے کہ وہ گائے ہو کیسی، ما لنا ما ہی، کہ وہ کیسے ہے، یبین لنا ما ہی، وہ کیسی ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہ بوڑھی نہ جوان۔ پھر کہا اس کا رنگ کیسا ہو، کہا اس کا رنگ ایسا ہو کہ جو ڈارک یلو کلر کا ہو اور دیکھنے والے کو وہ پیلی گائے اچھی لگے، یعنی گولڈن کلر جسے کہتے ہیں۔ پھر کہا کہ وہ گائے جو ہے وہ ہو کیسی، کہا وہ ایسی ہو کہ جس کو ہل جوتنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اب جتنے سوال بنی اسرائیل کرتے جا رہے ہیں اتنی شرطیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ بہرحال جب وہ سوالات کرتے گئے، اتنی شرطیں جب بڑھ گئیں تو پھر وہ گائے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ان کو گائے ملی، وہ یتیم بچوں کی تھی، اور اس کی منہ مانگی قیمت دے کر انہوں نے گائے کو خریدا، اس کو ذبح کیا۔ اس کا ٹکڑا جب آمیل نامی اس قتل شدہ اس شخص کو مارا تو زندہ ہو کے اس نے بتایا کہ میرا قاتل یہی میرا چچا زاد ہے۔ اسی گائے کے واقعے کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ البقرہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کئی انسان ایسے ہیں جن کے دل پتھر سے بھی سخت ہو جاتے ہیں، حالانکہ پتھر تو وہ ہیں جن میں پانی پھوٹ پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، وہ پتھر کی طرح ہے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی سخت۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بہت سے پتھر تو وہ ہیں جن میں نہریں بہہ جاتی ہیں، پانی ان سے نکلتا ہے، لیکن بعد دل اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
بعض بنی اسرائیل نے اللہ کی طرف اپنی طرف سے منسوب کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ جو بنی اسرائیل ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ اللہ فرماتا ہے یہ صرف ان کی خام خیالی ہے، ہر ایک کو رب قدوس کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یتیموں اور مسکینوں کو دینا اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے میں، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے بہت سی عظمتیں دی جس کا ذکر پروردگار نے سورہ البقرہ کی ان آیات میں کیا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور وہی رب ہے جس نے تمہیں یہ ساری کی ساری چیزیں عطا کی، اور پروردگار تمہیں یہ ساری عظمتیں عطا فرما کے توجہ مبذول کراتا ہے کہ تمہیں رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر ہمارا ہے، اللہ فرماتا پھر تم موت کی تمنا کرو۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَنَّوْهُ عَبَدًا، یہ کبھی بھی پھر موت کی تمنا نہ کریں گے۔ اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم جی لوگے 1000 سال بھی جی لوگے تو پھر بھی تمہیں موت آنی ہے، رب کی بارگاہ میں تم نے حاضری ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کان عدوا للہ، کون ہے جو اللہ رب العزت کا دشمن اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا۔ یہ بنی اسرائیل تھے جو جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرًا، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، شیاطین تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کو ذکر کیا کہ ان کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، وہ جادوگر نہیں ہے۔ اس کے بعد منسوخ آیتوں کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم جو بھی آیت منسوخ کریں یا بھلا دیں ناتی بخیر منہا او مثلہا، یا اس جیسی یا اس سے بہتر آیت کو ہم لے آتے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم پہلے نازل کیا پھر حکمت کے تحت اس کو بدل دیا۔ پہلا حکم منسوخ ہوتا ہے، بعد میں آنے والا ناسخ ہوتا ہے۔ جیسے کہ پہلے حکم نہیں تھا کہ شراب پینا منع ہے، اس وقت شراب پی گئی، وہ آیات موجود ہیں، لیکن بعد میں حکم آ گیا تو پہلی آیتیں منسوخ ہو گئیں، بعد والی ناسخ۔ اس طرح قرآن میں بہت سی آیتیں منسوخ ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کے حکم کو منسوخ کیا، ان کی قرات کو باقی رکھا۔ اس طرح آج ہم نے سورہ البقرہ پہلے پارے کے 33 تک آج مکمل کیا، رکوع نمبر 13 تک آج ہمارا مکمل ہوا، آیت نمبر 112 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا اس کے لیے کوئی خوف نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی کسی قسم کا اس کو غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کینن واٹر ڈسپینسر دے ٹھنڈک کا احساس، بجھائے آپ کی پیاس۔ دلکش ڈیزائن، بڑے واٹر ٹینک اور کولنگ کیبنٹ کے ساتھ کینن ہوم اپلائنسز چلے سال ہا سال، کارکردگی بے مثال۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ پہلی ریسیپی جو مجھے میری ماما نے سکھائی، اور جو سکھایا تو صحیح ذائقے کی پہچان کرنا۔ بس پھر اسی معیار اور ذائقے کی تلاش میں ہمیشہ کچھ خاص ہی بنایا اور کھلایا، جیسے ہماری ماماز مایونیز جو بنتی ہیں اعلیٰ معیاری اجزاء سے اور اسٹرکٹلی ہائیجینک سٹینڈرڈ کے مطابق۔ ماماز نہیں تو کچھ نہیں۔
कैनन हुड, पावरफुल सक्शन, टच पैनल, मोशन सेंसर और LED लाइट के साथ कैनन होम अप्लायंसेज चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल। Uptown LA, 301 R Block, Lalik Chowk, DH Lahore. For contact 042 357 44781 up to 2. कितने भी मजबूर रहे मोहब्बत है तो दूर रहे ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा रात है तो दिन आएगा कैसी वबा है ये कैसी वबा तन्हाइयाँ हैं जिसकी दवा कुछ दिन की ये बेबसी हौसला ही है जिंदगी डरना नहीं हमें लड़ना है आते ही करना है घर पे रहे महफूज रहे सबने सा कर